آپ کا یہ جلسہ سجانا بھی کامیاب ہو جائے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس جگہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر ذکر خیر کی محفل سجائی جاتی ہے، وہ جگہ چاہے گھر کی جگہ ہو یا کسی بستی کی جگہ ہو یا کسی چوراہے کی جگہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہ جگہ پھر وہ عام جگہ نہیں رہتی، بلکہ وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہو جایا کرتی ہے۔ اب آپ جہاں پر بیٹھے ہیں، اگرچہ یہ آپ کو ایک میدان لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو آپ جنت کے یعنی کہ ایک جنت کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر ہم اور آپ ہیں۔ یہ جنت کا ایک حصہ ہے، جنت کی ایک پیاری ہے۔ اگرچہ ہم اس جگہ کو جنت تصور نہیں کرتے، لیکن روایت کی روشنی میں جس جگہ بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس جگہ کو اپنے نورانی پروں سے گھیر لیا کرتے ہیں۔ اور جب فرشتے نورانی پروں سے گھیر لیتے ہیں تو یقیناً ہمیں فرشتے اپنی نورانی پروں سے گھیرے ہوئے ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں، لیکن یہ ایمان رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ فرشتے ہمارے سروں کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، ہم جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتے وہ کس چیز کی طلب کر رہے ہیں؟ تو فرشتے بارگاہ رب کائنات میں عرض کرتے ہیں، مولا وہ تجھ سے جنت کو طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ کس چیز سے یعنی کہ بچنے کی دعا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک مولا جو تیرے بندے ہیں وہ جہنم سے نجات چاہتے ہیں اور جنت کے طلبگار ہیں۔ حدیث پاک ہے یہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں جتنے بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے، میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے، جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کی میں نے بخشش فرما دی ہے۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ ہے، اس کا حق ادا ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم 5 گھنٹے اس محفل میں بیٹھے اور 10 منٹ اگر ہم بے ادبی کر رہے ہیں تو وہ 5 گھنٹے ہمارا بیٹھنا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر 10 منٹ بیٹھے ادب کے ساتھ بیٹھے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس جگہ بھی اللہ کا ذکر ہو اس طرح بیٹھو کہ جیسے کہ موت کا پرندہ ہمارے سروں پر بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح بیٹھو، بالکل بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کا جلسہ ہے، غوث اعظم کا جلسہ ہے، غوث اعظم کی شان بہت بلند والا ہے۔ ابھی آپ نے امام صاحب سے بھی تقریر سنی، مولانا آصف صاحب سے بھی تقریر سنی، حضرت نے بڑا ہی اچھا بیان کیا۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت شعلہ بار تقریر ہوگی یا بہت دھواں دھار تقریر ہوگی۔ حقیقت میں تقریر اسی کو کہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ ہمیں سمجھ میں آئے۔ اگر تقریر اس کو کہا جائے چیخو پکار کر اگر ہم بیٹھ جائیں، آپ ہاں ہاں سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں، سمجھ میں کچھ نہ آئے تو آپ خود بتائیں کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں نکلے گا۔ اگر ہم چٹکلا سنا کے آپ کو ہنسا کے چلے جائیں تو آپ کو تو مزہ آ جائے گا، لیکن تقریر کا کچھ اثر آپ کے اوپر ہونے والا نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے کہ ایسی باتیں بتائی جائیں جو آپ کے سمجھ میں بھی آئیں، آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، یہی تقریر ہوتی ہے۔ بزرگان دین بھی اسی طرح بیانات کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم جب بیان کرتے تھے تو یہ تو چند لوگوں کا مجمع ہے، حضور غوث اعظم جب بیان کرتے تھے تو گنتی کے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ روایات میں ہے کہ 70 ہزار کا مجمع ہو، 70 ہزار کا مجمع۔ اب جس طرح آگے والے لوگ سنتے تھے اسی طرح پیچھے والے بھی لوگ سنتے تھے۔ اس وقت مائک کا دور نہیں تھا، حضور غوث اعظم مائک سے تقریر نہیں کرتے تھے، ممبر پر بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، 400 لوگ قلم اور دوات لے کر غوث اعظم کی تقریر کو لکھ رہے ہیں، لیکن 400 لوگ بھی کم پڑ جاتے ہیں غوث اعظم کی تقریر کو لکھنے کے لیے۔ جب غوث اعظم تقریر کرتے ہیں تو 70 ہزار کا مجمع ہے۔ جس طرح آگے والا تقریر سن رہا ہے اسی طرح پیچھے والا بھی تقریر سن رہا ہے۔ کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ اے غوث اعظم آگے والے تو سن رہے ہیں، پیچھے تو آپ کی آواز نہیں آ رہی، کوئی نہیں کہتا، کیونکہ غوث اعظم کو اللہ
اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ جیسے آگے والے سنتے ہیں ویسے پیچھے والے بھی سماعت فرماتے ہیں۔ غوث اعظم کی شان ہے۔ اور جب تقریر ختم ہوتی تو کئی جنازے اس میدان سے نکلا کرتے، کئی لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے غوث اعظم کی تقریر سن کر۔ اس طرح اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا کہ کچھ لوگ اپنے گریبان پھاڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے کہ وہاں جا کے اللہ کی عبادت کریں۔ کچھ لوگ آپ کی تقریر سننے کے بعد میں جو فاسق و فاجر ہوتے وہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے، پکے سچے مسلمان ہو جاتے۔ جو کافر آپ کی تقریر سنتے وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ تو اسی غوث اعظم کی نسبت سے ہم جب جشن سجا رہے ہیں، آپ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے بڑے ہی ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ جتنے بھی دیر آپ سنیں ادب کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ مولا کریم ہمارا بیٹھنا بھی کامیاب ہو جائے، ہمارا سننا بھی کامیاب ہو جائے، اور یہی بیٹھنا یہی سننا مالک مولا قبر و حشر میں ہمارے لیے کام آ جائے۔ حضرات محترم، آپ حضرات نے بڑے ہی اچھے انداز میں نعت پاک اور منقبت سماعت فرمائی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک یا دو شعر سرکار اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے نبی کی شان میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ آپ حضرات سننا چاہیں گے؟ ایک مرتبہ کہیں گے سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ایسا مشہور ہے کہ پوری دنیا میں یہ کلام پڑھا جاتا ہے، بچے بچے کو یہ کلام یاد ہے، اور جس نبی کی شان میں یہ کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اسی نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا، اسی نبی کے صدقے میں بنایا ہے۔ آپ حضرات کو اگر یاد ہو تو میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی برکتیں حاصل ہو جائیں، مجھے بھی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ میری آواز تو ان شعراء کرام کی طرح نہیں ہے، لیکن نبی کی بارگاہ میں جیسی بھی آواز ہو، اگر کوئی نعت پاک پڑھے تو آپ حضرات آواز نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ، اور مل کے میرے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا ذولا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، بولے سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو سبحان اللہ کے تعلق سے ایک ایسی حدیث پاک سناؤں گا کہ جب تک آپ اس حدیث پاک کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہی رہیں گے۔ شعر سماعت فرمائے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. آخری شعر مکتے کی شکل میں سماعت فرمائیں. میں چل کے بولے یا رسول اللہ. کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس. حضرت علامہ مولانا فردوس صدیقی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا فردوس صدیقی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے سب سے پہلے سبحان اللہ کے تعلق سے حدیث پاک سماعت فرمائیں، کیونکہ آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو آتا ہے وہ سبحان اللہ کہلواتا ہے. تو آنے والا سبحان اللہ اس لیے کہلواتا ہے کہ آپ ہی کا اس میں فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو سب سے پہلی بات آپ کو 90 نیکیاں مل جاتی ہیں. 90 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ 90 نیکیاں جو ہیں اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، کیونکہ جب میدان محشر میں ایک نیکی اگر کم پڑے گی تو باپ بیٹے کو نہیں دے گا، ماں بیٹی کو نہیں دے گی، بھائی بھائی کو نہیں دے گا کہ اے ابا جان ایک نیکی کم ہے دے دے میں جنت میں چلا جاؤں. تو ابا جان کہیں گے مجھ کو اپنی فکر ہے، تم جاؤ کسی اور سے مانگو. تو وہاں کوئی نیکی دینے والا نہیں. یہی نیکیاں کمانے کی جگہ ہے دنیا. جتنی چاہیں نیکیاں کمائیں. سب سے پہلا فائدہ آپ کو 90 نیکیاں ملیں گی. دوسرا فائدہ یہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ. حضور فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نام سے دنیا میں نہیں جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے. اگر کوئی 2 بار کہے تو 2 درخت، 50 بار کہے تو 50 درخت. خلوص کے ساتھ اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نام سے جنت میں 100 کھجوروں کا باغ عطا فرماتا ہے. آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کا کتنا بڑا فائدہ رکھا ہے. جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جو کھجور کے درخت لگیں گے جنت میں اس میں جو پھل آئیں گے تو وہ پھل کون؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جس بندے کے نام سے جنت میں کھجور کا درخت لگے گا وہی بندہ اس درخت کے پھل بھی کھائے گا. تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے آپ کے نام سے اور اس کے پھل بھی آپ کو کھانے کو ملے تو محبت کے ساتھ کہتے ہیں یہ سبحان اللہ. اب ہم آپ سے کہلوائیں گے نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہیں. جب بھی آپ کا دل چاہے گا آپ خود کہیں گے. حضرات محترم ابھی آپ حضرات نے دیکھا کہ منبر رسول پر شروع سے اب تک آپ حضرات نے نعتیں بھی سنی، منقبت بھی سنی، بیانات بھی سنی. شروع سے آپ حضرات بیٹھے ہیں. کچھ دیر اور بیٹھ جائیں تاکہ آپ حضرات کو کچھ حاصل ہو جائے اور میرا بھی کچھ کام ہو جائے.
جس لیے آپ حضرات نے مجھے بلایا. آپ حضرات سن لیں. مولا کریم حق سننے کی، حق بولنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام عشق و محبت، کنز الکرامت، سیدی سرکار اعلی حضرت فخر زمین و زمن، سرمایہ موفن، بریلی کے تاجدار، ہم گربائے اہل سنت کے مددگار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ غوثیت میں یوں عرض کرتے ہیں، بارگاہ غوثیت میں یوں عرض کرتے ہیں: الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا. الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا. مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ بڑا ہے اسے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. اور تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. کیا غوث اعظم کا ذکر گھٹ سکتا ہے؟ کیا کوئی گھٹا سکتا ہے؟ نہیں گھٹا سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور شاخ پر بیٹھ کر، شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے. جو شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹے گا، بتائیں اس کا کیا حال ہوگا. شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے. کہیں نیچا نہ دکھائے، کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا. شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے. کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا. الاما قہر ہے اے غوث تیکھا تیرا. مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. یقین جانیے تمام شعراء کی شاعری ایک طرف اور اعلیٰ حضرت کی شاعری ایک طرف. اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے. جتنے بھی کلام راتوں رات پڑھے جائیں، جب تک کہ پوری رات نعت پڑھی جائے، پوری رات نبی کی بارگاہ میں شاعر اسلام اپنے اپنے کلام پیش کریں، لیکن جب تک اعلیٰ حضرت کا کلام نہ سنایا جائے، رضا کا کلام نہ پڑھا جائے، وہ جلسہ ادھورا رہتا ہے، وہ بزم ادھوری رہتی ہے، وہ نعت خوانی ادھوری رہتی ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر اس کے رسول میں غوطہ لگا رہا ہے. میرے امام کا ایک ایک شعر یا تو قرآن کی ترجمانی ہے، قرآن کی تفسیر ہے، یا تو حدیث کی ترجمانی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں آپ کو مثال دے دوں کہ آپ پوری دنیا کے جتنے بھی شاعر ہیں ان کی زندگی کو پڑھیں، شاعروں کی شاعری کو پڑھیں. جتنے بھی شاعر ہیں ہندوستان میں، چاہے وہ داغ دہلوی ہو، چاہے وہ میر تقی میر ہو، چاہے وہ کوئی بھی شاعر ہو، جتنے بھی شاعر ہیں، راج الہ آبادی ہو، جتنے بھی شاعر ہیں، یا دور حاضر کے جتنے بھی شاعر ہیں، ان تمام شعراء کی شاعری کو اکٹھا کریں، ایک جگہ پہ رکھ دیں. تمام شاعروں کی شاعری کو ایک بڑے میدان میں رکھیں اور اعلیٰ حضرت کی نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش کا کوئی ایک مصرع اٹھائیں اور بیچ میں رکھیں، تو آپ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور جتنے بھی شاعروں کے کلام ہیں وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جو کلام کا جو مصرع ہے جو بیچ میں رکھا ہوا ہے وہ تو مثل سورج چمکتا ہوگا، اور جتنے بھی شعراء کے کلام ہے وہ ایسے لگیں گے جیسے کہ سورج کے آس پاس میں چھوٹے چھوٹے چراغ روشن ہیں. تو تمام شاعروں کے کلام بزبان حال یہ پکار اٹھیں گے: ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت علامہ فردوس صدیقی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیونکہ ہدائی کے بخشی جو اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان ہے، یہ عشق رسول کا چھلکتا ہوا جان، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر کوئی شاعر چاہے کہ ہم پوری دنیا میں مشہور ہو جائیں تو اس کو چاہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں اللہ رب العزت نے وہ چاشنی رکھی ہے کہ جو بندہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ اس بندے کو محروم نہیں رکھتا ہے، اس کو محروم نہیں رکھتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا کلام پوری دنیا میں کیسے مشہور ہوتا ہے؟ اے بھائی محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. آپ کو
بتایا کہ یہ ادب کی محفل ہے. جتنی بھی دیر بیٹھے ادب سے بیٹھے اور پیر تھوڑا ایسے رکھیں, کیونکہ اس طرح محفل میں بیٹھنا منع کیا گیا. مسجد میں بھی بیٹھنا اس طریقے سے منع ہے, اور میلاد پاک کی محفل میں بھی اس طرح بیٹھنے سے منع ہے. اگر آپ تھک گئے تو آرام سے پلتی مار کر بیٹھ جائیں, محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے نبی کی شان کو کس طرح بیان فرمایا ہے. آپ حضرات فجر کی نماز کے بعد ہاتھ باندھ کر نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں, نبی کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. صرف آپ کی گاؤں والے نہیں, بریلی والے نہیں, بلکہ پوری ہندوستان میں نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے. ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بارگاہ مصطفیٰ میں جو میرے امام نے کلام لکھا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پوری دنیا میں میرے امام کا یہ کلام پیش کیا جاتا ہے. کیوں؟ نبی کی بارگاہ میں لکھا ہے. کیا آپ نے غور کیا اس کلام میں کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا, کبھی سوچا آپ نے کہ یہ کلام میرے امام نے کس کے اوپر لکھا, یہ کلام میرے امام نے لکھا کیوں ہے؟ آپ ذرا سنتے چلیں اور عقیدت کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے, آپ کو یہ یہاں پر یاد ہو جائے. اور جب آپ مسجد میں جائیں صبح میں صلاۃ و سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پڑھیں تو آپ یہی تصور کر کے پڑھیں کہ اعلیٰ حضرت نے جس مقصد کے لیے کلام کو لکھا ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے, وہ ہماری عقیدت بھی پوری ہو جائے. میرے امام قلم اٹھاتے ہیں نبی کی بارگاہ میں, قلم اٹھاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احمد رضا آپ کی شان لکھنا چاہتا ہے. اے میرے آقا احمد رضا کیا لکھے؟ گویا کہ آپ یقین سے یہ بتائیں, کوئی شاعر جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے, کوئی شاعر کسی کی تعریف کرے تو اس کو دیکھتا ہے, یعنی زندگی کو پڑھ لے تو اس کی کرامت کو بیان کر دیتا ہے, لیکن پورے جسم کی تعریف کرنے کے لیے اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ کیسے پتا چلے گا اس کی پیشانی ایسی ہے, اس کے لب ایسے ہیں, اس کے رخسار ایسے ہیں, اس کے دندان ایسے ہیں, یعنی کہ یہ حقیقت ہے. جب کسی کو بندہ دیکھ لیتا ہے تو اس کی تعریف اپنے الفاظوں میں کر لیتا ہے. اور یقین جانیے اعلیٰ حضرت نے حالت خواب میں ہی نہیں, خواب میں تو کئی مرتبہ نبی کا دیدار کیا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احمد رضا ہندی بریلی سے آیا ہے. یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کس لیے آیا ہے؟ اے میرے آقا آپ کے دیدار کے لیے آیا ہے. یا رسول اللہ احمد رضا کو آپ اپنا دیدار کروا دیں. یا رسول اللہ دیدار کے لیے احمد رضا آپ کی بارگاہ میں آیا ہے. گویا کہ جب دیدار مصطفیٰ کا نہیں ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت ایک ناز شریف مدینہ شریف میں نبی کے روضے کے سامنے بیٹھے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اب نبی کا دیدار نہیں ہوتا ہے. میرے امام بساختہ اپنی زبان سے یہ پکار اٹھتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت اپنی زبان حال سے اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب اتنا عرض کرتے ہیں تو قسم خدا کی بارگاہ مصطفیٰ سے نبی کی بارگاہ کا حجرہ کھلتا ہے, چادر ہٹتی ہے, رسول پاک اعلیٰ حضرت کے سامنے آ جاتے ہیں. میرے امام پکار کر کہتے ہیں تو زندہ ہے بلّہ, تو زندہ ہے بلّہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن غوث الورا کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو اعلیٰ حضرت نے نبی کا دیدار خواب میں بھی کیا اور حالت بیداری میں بھی کیا کہ نہیں کیا؟ نبی کا دیدار اعلیٰ حضرت نے حالت بیداری میں بھی کیا. اب جب نبی کا دیدار کر لیا تو قلم اٹھ گیا. اب جب اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے تو عشق رسول کے دریا بہ جاتے ہیں, عشق کے دریا بہ جاتے ہیں. باطل کے لیے قلم اٹھتا ہے تو اس کا سر جو ہے تن سے جدا ہو جاتا ہے, اور عشق کے لیے جب قلم اٹھتا ہے تو عشق کے دریا بہ جاتے ہیں. اب آپ ذہن کو قریب کریں, اب آپ سماعت فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں نبی کی پیشانی کو دیکھتے ہیں تو نبی کی پیشانی کے بارے میں میرے امام لکھ دیتے ہیں, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ
لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں نبی کے کان مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں نبی کے لبوں کے بارے میں فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو چشمان مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو زبان مصطفیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں نبی کے دست مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا محجب صحابت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں نبی کے انگشت مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں نور کی لہرائے دریا بہے، نور کے چشم لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں نبی کے شکم کے بارے میں فرماتے ہیں کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں گویا کہ نبی کی تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں، نبی کی تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے امام گویا کہ ہمیں یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں اے لوگوں، اے نبی کے امتیوں، اے نبی کے عاشقوں، نبی کے اوصاف لاجواب، نبی کے کمالات لاجواب، نبی کے معجزات لاجواب، نبی کے دندان لاجواب، نبی کا خاندان لاجواب، یعنی کہ نبی کی تعریف کما حق کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کے مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، واللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ کہ اعلیٰ حضرت نبی کی تعریف کما حق کر نہیں پا رہے ہیں، وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بنایا، وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اسی نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو بھی بنایا ہے، اسی نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تمام ولیوں کو بھی بنایا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جس نبی کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی کیا ہم اس نبی کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس زندگی کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ نبی جب دنیا میں تشریف لائے سر کو سجدے میں رکھا تو نبی نے کیا پڑھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ رب حبلی امتی، سبحان اللہ۔ نبی جب دنیا میں تشریف لائے سر کو سجدے میں رکھا، کس کو یاد کیا؟ اپنی امت کو یاد کیا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، پروردگار عالم میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جب دنیا میں رہے تو بھی پڑھتے رہے ربی حبلی امتی، اور جب دنیا سے رخصت ہو کے قبر میں تشریف لے گئے، مولا علی کا بیان ہے، مولا علی فرماتے ہیں نبی کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کر کے سنا تو یہی صدا آ رہی تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ تو آپ یہ بتائیں جب تک نبی دنیا میں رہے امت کو یاد کرتے رہے، اور جب نبی دنیا سے رخصت ہو کر کے گئے تو بھی امت کو یاد کرتے رہے، تو امت کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب تک دنیا میں رہے کسی اور کو یاد نہ کرے، مدینے والے آقا کو یاد کرتا رہے۔ کہ جب تک ہم نبی کو یاد کرتے رہیں گے، جب تک ہم نبی کو یاد کرتے رہیں گے ہماری زندگیوں میں بہاریں رہیں گی۔ شاعر کہتا ہے نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، اور جہاں پہ ذکر نبی ہو وہ مکان خوشبو دے، اور بخیر دے جو فضاؤں میں اپنی زلفوں کو یا رسول اللہ بخیر